آئسس خراسان ابھی ریسنٹلی 13 میرینز کو مارا اور اس کے ساتھ بہت سارے انسنٹ افغانز کو بھی. طالبان کے افغانستان میں آئسس کی اتنی بڑی کارروائی پہلے ہی سٹیج کے اوپر امریکہ اور طالبان دونوں کو ایک پیج کے اوپر لے آئی کہ کس طریقے سے بدلہ لینا ہے آئسس خراسان سے. اب آئسس اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ سیریا، جو کہ بعد میں صرف IS یعنی کہ اسلامک اسٹیٹ بن گئی، اس کا مقصد پوری دنیا میں خلافت کے نظام کو امپوز کرنا ہے. اور اس کی جڑیں جاتی ہے 2003 میں عراق کے اوپر حملہ کرنے کے بعد. جب عراق پر امریکہ نے حملہ کیا تو 2 الزام لگائے. ایک صدام حسین کے اوپر کہ وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے اوپر کام کر رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ القاعدہ کو سپورٹ کر رہا ہے. اور یہ دونوں الزام بعد میں غلط ثابت ہوئے، کیونکہ نہ تو کوئی ثبوت عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا ملا، اور دوسرا القاعدہ کے خلاف ثبوت کہ وہ سپورٹ کر رہے تھے صدام حسین نہیں ملا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ عراق میں جو کیوس پیدا ہوا اور امریکن فورسز وہاں پہ جب داخل ہوتی ہیں اور ریزسٹنس بننی شروع ہوتی ہے امریکہ کے خلاف، تو پھر القاعدہ کو وہاں پہ جمنے کا موقع ملا. اور یہاں ایک آدمی رائز کرتا ہے، and that man was ابو مصعب الزرقاوی. ابو مصعب الزرقاوی القاعدہ ان عراق میں جو فورسز ہیں اس کو لیڈ کرتا ہے ایز اے ریزسٹنس اگینسٹ امریکنس. یہ وہ موقع ہے آلموسٹ 2007 آنورڈ جب ابو مصعب الزرقاوی یہ خط لکھتے ہیں ایمن الظواہری کو، جو کہ افغانستان میں القاعدہ کے لیڈر ہیں، کہ ہم اہل تشیع کے اوپر اٹیکس کرنا شروع کرتے ہیں جس سے سیکٹیرین سٹرائک سٹارٹ ہوگی. ابو مصعب الزرقاوی جو کہ اس وقت القاعدہ کے رہنما ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اہل تشیع یا شیعہ جو کہ عراق میں موجود ہیں اور ایون ایران کے شیعہ، ان دونوں نے سپورٹ کیا ہے عراق میں صدام حسین کی حکومت کو گرانے کے لیے امریکہ کو. اور امریکہ کے انڈر جو پولیٹیکل سٹرکچر بنا ہے اس میں شیعہ کو پولیٹیکل پرومیننس مل رہی ہے. ان کا خیال تھا کہ اگر ہم شیعہ کے اوپر اٹیک کریں گے تو اس سے ان کے مقصد کو کامیابی ملے گی ایک ایسی ریزسٹنس پیدا کرنے میں جو سنی سے شیعہ کے خلاف بھی کھڑی کر سکیں گے اور امریکہ کے خلاف بھی. ابو مصعب الزرقاوی ایک آپریشن میں مارے جاتے ہیں. اب آگے ہم دیکھتے ہیں 2010 کی جو دہائی ہوتی ہے اس کے شروع میں امریکہ اپنی فورسز کو وڈرا کر لیتا ہے. جب امریکن وڈرال ہوتا ہے تو وہاں پہ کھڑی عراقی فورسز بالکل ایسے کلیپس کرتی ہیں جیسے افغانستان میں. افغانستان میں تو اس سے بھی برے حالات تھے. عراق میں پھر کچھ ملیشیاز جو کہ ایران کی سپورٹڈ تھیں وہ حالات کو سنبھالے رکھتی ہیں اور القاعدہ کے 2 ٹکڑے ہو جاتی ہیں. ایک القاعدہ رہتی ہے جب سیریا کے اندر بھی کیوس پیدا ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ لڑنے کے لیے جاتی ہے، لیکن القاعدہ سے ایک گروہ ٹوٹ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور وہ ہے داعش یعنی کہ ISIS، اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ سیریا. اب یہ جو ISIS ہے یہ ایک الٹرا کنزرویٹو سلفی موومنٹ ہے جو کہ جہاد کے اوپر یقین رکھتی ہے اور ایک فیئرس قسم کی کیمپین جس میں انسنٹ لائفز کو بھی یہ رسپیکٹ نہیں کرتی ہے. جب ابو مصعب الزرقاوی نے خط لکھا تھا ایمن الظواہری کو کہ ہم شیعہ کو اٹیک کریں گے، تو ایمن الظواہری کا جواب تھا کہ اگر ہم شیعہ کو اٹیک کریں گے تو ایران کی خاموش سپورٹ القاعدہ سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ القاعدہ جب اسکیپ کرتی ہے تو ایران کے روٹس کو بھی استعمال کرتی ہے. ایران کی حکومت ان سے خاموشی سے اپنی نظریں سائڈ پہ کر لیتی ہے تو وہ روٹ ان کے لیے بند ہو جائے گا. لیکن ابو مصعب الزرقاوی کی اسی آئیڈیالوجی کو لے کر داعش کا قیام اینٹی شیعہ اور اینٹی ایوری ون جو کہ ان کی اپنی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. سیریا میں داعش کے لوگوں نے
اس وقت کی القاعدہ کے بہت سارے ممبرز کو قتل بھی کیا آپس میں سول سٹرائک میں. اور داعش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر ایک ملک نے اس کو سپورٹ کیا. ٹرکی سے جب انہوں نے عراق کے ایک اچھے حصے کے اوپر قبضہ کیا اور سیریا کے بھی, تو وہ کردوں کے آمنے سامنے ہو گئے. کرد لبرل اسلامک فورسز ہیں لیکن وہ ٹرکی کے خلاف ہیں, تو ٹرکی خاموشی سے داعش کی حمایت کرتا رہا اگینسٹ کرد. پھر اس کے بعد امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ لبرل سنی فورسز کو جو کہ بشار الاسد کے خلاف لڑی تھی ان کو ویپنز دیتا تھا, وہ ویپنز داعش کے ہاتھ میں آ جاتے تھے. اور داعش جب بھی کمزور ہونے لگتی, اسرائیل کے بارے میں بھی یہ رومرز ہیں کہ وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے تاکہ وہ ان کے دشمن بشار الاسد کے خلاف اتنی کمزور نہ ہو جائیں کہ یہ سول وار ختم ہو جائے. لیکن داعش نے جب یہ اعلان کیا کہ ان کی خلافت کا مقصد, پولیٹیکل اسلام کا مقصد پوری دنیا ہے اور اس کا سکوپ بڑھ گیا, تو ایک اور جگہ پر انہوں نے اپنی ایک برانچ کھولی اور وہ تھا خراسان, آئیسس خراسان. وہ کس طریقے سے ٹی ٹی پی کے لڑکے وہ سیریا اور عراق میں جو خانہ جنگی تھی اس میں اپنے سنی بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے یہاں سے سیریا اور عراق روانہ شروع ہو گئے. ایک الزام پاکستانی آرمی کے اوپر بھی اس زمانے میں لگا کہ 2014-15 میں انہوں نے خود سے راستہ دیا ٹی ٹی پی کو وہاں پہ جانے کے لیے, کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری جان چھوڑیں اور ایک اور محاذ کے اوپر ان کو لگایا جائے. لیکن جیسے ہی وہ محاذ مانگ پڑنا شروع ہوا اور افغانستان کے اندر کیوس بڑھنا شروع ہوا, تو دوبارہ سے یہی ٹی ٹی پی کے لڑکے جو ٹرینڈ ہوئے تھے واپس آنا شروع ہو گئے اور یہ بہت فیئرس قسم کے فائٹرز اب بن چکے تھے. اب جب یہ واپس آتے ہیں تو سب سے بڑا خطرہ پاکستان کے لیے ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور افغانستان کے طالبان کے لیے بھی. اور ایک رپورٹ کے مطابق ان کو فیسیلیٹیٹ کیا امریکہ نے کہ وہ لا کر ان کو پاکستان افغانستان کے بارڈر کے قریب پلانٹ کرتا رہا تاکہ پاکستان میں بننے والی سی پیک اور بی آر آئی کے منصوبوں کو سیبوٹیج کیا جا سکے. یہ الزام پاکستان، ایران، رشیا اور انڈیا نے اور چائنا نے, ان چاروں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے جب اجلاس اسلام آباد میں ہوا یہ الزام لگایا گیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ داعش ان کی مشترکہ دشمن ہے. پہلی دفعہ ایران اور پاکستان، رشیا اور چائنا ایک پیج کے اوپر آ گئے کہ ہم سپورٹ کریں گے اینٹی داعش ایلیمنٹس کو, اور اینٹی داعش ایلیمنٹ ایک ہی پاورفل تھا جو ان کو روک سکتا تھا, افغان طالبان. پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ ایران نے ویپن سپلائی کیے افغان طالبان کو داعش کے خلاف لڑنے کے لیے. پاکستان اس صورتحال سے بہت خوش ہوا کیونکہ ٹی ٹی پی اور داعش کے آپس میں رشتے ایک طرح سے ریجنل ریزنٹمنٹ بننا شروع ہو گئے, ٹی ٹی پی کے خلاف بھی اور داعش کے خلاف بھی. لیکن یہ بھی رومرز آئیں کہ انڈیا آئیسس خراسان اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتا رہا کیونکہ ان کا مقصد پاکستان میں کیوس پیدا کرنا ہے. اس وقت پورے افغانستان میں داعش کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں افغان طالبان ہیں اور ان کا ٹارگٹ بھی وہی ہے. ان کو وہ پورٹرے کرتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح مسلم نہیں ہیں اور صحیح شریعہ کے اوپر یہ عمل نہیں کرتے ہیں. اس کے جواب میں افغان طالبان اور بہت سارے دوسرے فرقے داعش کو خارجی قرار دیتے ہیں. داعش، ٹی ٹی پی اور اس کے علاوہ اینٹی شیعہ یا سیکٹیرین جو آرگنائزیشنز ہیں جیسے لشکر جھنگوی, یہ سارے ایک ہی ہو چکے ہیں. ایون اس کے جو لیڈر ابو عمر خراسانی ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا, ان کو مار بھی دیا گیا. پاکستان نے بہت سارے اٹیکس کیے افغانستان کے اندر اور وہاں پر ان کے ٹارگٹس کو بھی اچیو کیا گیا. ایون ٹی ٹی پی کے وہ لڑکے جنہوں نے اے پی ایس کے اوپر اٹیک کیا تھا اور پاکستان کے مختلف علاقوں کے اوپر, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعد میں وہ داعش میں شامل ہو گئے. یہ داعش ہے یا آئی ایس ہے. خراسان افغانستان کا ایک پرانا نام ہے اور خراسان کا مطلب ہے پاکستان کے بھی پختون علاقے, اور پاکستان کے پختون علاقے نہ صرف کے پی کے میں ہیں بلکہ وہ کوئٹہ میں بھی ہیں. ان کا مقصد افغانستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں خلافت اور امارت کا وہ نظام قائم کرنا جو کہ میڈیول ایجز میں تھا, اور ان کے مطابق صرف ان کا ورژن جو اسلام کا ہے وہی ٹھیک ہے.
اور بہت زیادہ کنوکشن رکھتے ہیں. کچھ لڑکے بھی ہوں ایک جگہ پہ ٹک جاتے ہیں، اینڈ تک لڑتے ہیں، اور اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ خارجی ہیں.